جیسے ہی یہ اعلان قاضی صاحب یعنی جن کے یہاں مسلم بن عقیل کے بچے تھے وہ گھبرا گیا اور ترنت سفر کا سامان تیار کر کے باب العراقین یعنی ہمارے یہاں جیسے بس ڈیپو ہوتے ہیں ویسے ہی جہاں سے کارواں روانہ ہوتا ہے وہاں اپنے بیٹے اسد کے ساتھ ان بچوں کو بھیجا اور کہا آج قافلہ مدینہ جانے والا ہے، وہاں کسی اہل بیت سے محبت کرنے والے کو یہ بچے سونپ دو اور کہنا کہ پوری حفاظت کے ساتھ ان بچوں کو مدینہ پہنچا دے۔ اور جب وہ بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تو کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے جا چکا ہے۔ تو قاضی صاحب کا بیٹا اسد بچوں کو لے کر اسی راستے پر تیزی سے چلنے لگا تو قافلہ دکھائی پڑا تو اسد نے بچوں سے کہا کہ جاؤ تم تیزی سے چل کر قافلے تک پہنچ جاؤ، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر قاضی صاحب کا بیٹا اسد واپس چلا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 ننھے یتیم بچے اس راستے پر قافلے کی طرف تیزی سے چلنے لگے۔ ابھی تھوڑے ہی قدم چلے تھے کہ قافلہ دور چھٹ گیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور دونوں بچے اس تنہائی میں ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگتے ہیں، اپنے ماں باپ کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کا اعلان سن کر بہت سے سپاہی جن کے اندر مال اور دولت کی لالچ تھی انہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ ان سپاہیوں نے دونوں بچوں کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا ان دونوں بچوں کو قید خانے میں بند کر دو جب تک میں یزید سے پوچھ نہ لوں کہ ان بچوں کا کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت قسمت سے قید خانے کے قیدیوں پر نظر رکھنے والا یعنی کہ داروغہ شخص محب اہل بیت یعنی اس کے دل میں اہل بیت سے محبت تھی، اس کا نام مشکور تھا۔ جب اس نے مسلم بن عقیل کے پیارے معصوم یتیم بچوں کے چہروں کو دیکھا تو کہا بڑے نورانی چہرے ہیں، اور اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اسے ترس آیا اور اس نے ٹھان لیا کہ بھلے میری جان چلی جائے لیکن میں ان دونوں بچوں کی جان کو بچاؤں گا۔